ایسے تنازع کی جو صدیوں سے دنیا کے امن کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، فلسطین اور اسرائیل کا تنازع۔ یہ کہانی صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط درد، سیاست، مذہب، طاقت اور بقا کی جنگ ہے، اور اس کا اصل راز میں ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ یعنی آٹم امپائر کے زیر کنٹرول تھا۔ اسی وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے جبکہ عیسائی اور یہودی اقلیت میں۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور اس خطے کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اب یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، کیونکہ برطانیہ کے کنٹرول میں آتے ہی یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی اس علاقے میں آنا شروع ہو گئے، اور تب پہلی بار عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی جنم لینے لگی۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ علاقہ مخصوص کیا، اور اسی دوران یورپ میں ایک نئی تحریک زور پکڑنے لگی، صہیونی تحریک یعنی زیونسٹ موومنٹ۔ اس تحریک کا مقصد تھا کہ یہودیوں کو اپنی ایک الگ ریاست دی جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہودیت صرف مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی زمین ہونی چاہیے، اور وہ زمین ہونی چاہیے فلسطین۔ لیکن عرب دنیا کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، کیونکہ یہ زمین ان کے آباء و اجداد کی تھی۔ 1920 سے 1940 کے درمیان یہاں یہودیوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران جب یورپ میں ہولوکاسٹ ہوا، یعنی لاکھوں یہودیوں کا قتل عام، تو ہزاروں یہودی اپنی جان بچا کر فلسطین پہنچے۔ اب یہاں کشیدگی ایک نئی شدت اختیار کر گئی۔ برطانیہ ایک طرف یہودیوں کے دباؤ میں تھا اور دوسری طرف عربوں کے غصے میں۔ یہودیوں نے اپنی عسکری تنظیمیں بنا لی جنہوں نے برطانوی کنٹرول اور مقامی عربوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تاکہ الگ ریاست کا دباؤ بڑھایا جا سکے، اور بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ یروشلم جو کہ بیت المقدس ہے اس کو ایک بین الاقوامی شہر کا درجہ دے دیا۔ یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن عرب ممالک نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ والے ان کی زمین پر ایک نئی ریاست قائم کر رہے ہیں اور یہ انصاف نہیں، قبضہ ہے۔ اور پھر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور یہ تھی پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ اس جنگ میں تقریباً 7,50,000 فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ کچھ بھاگ کر ہمسایہ ملک چلے گئے اور کچھ کو زبردستی نکال دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نے نہ صرف اپنی بقا بچائی بلکہ اقوام متحدہ کی تقسیم سے بھی زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب فلسطین کا زیادہ تر حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، صرف غزہ مصر کے پاس اور ویسٹ بینک اردن کے پاس رہ گیا۔ یہ تھا اس لمبی لڑائی کا آغاز جو آج تک جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور بڑی جنگ چھڑ گئی، اسے 6 دنوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اسرائیل نے شام سے گولان ہائٹس، اردن سے ویسٹ بینک اور مصر سے غزہ اور صحرائی سینا چھین لیے۔ اب اسرائیل کے پاس فلسطین کی زیادہ تر زمین تھی اور ساتھ ہی ان فلسطینیوں پر حکومت بھی جن سے وہ برسوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں شام نے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے حملہ کر دیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد مصر نے اسرائیل سے امن معاہدہ کر لیا اور اسرائیل نے صحرائے سینا واپس کر دیا۔ اردن نے بھی بعد میں اسرائیل کو تسلیم کر دیا، مگر فلسطینیوں کے لیے صورتحال بہتر کبھی نہیں ہوئی۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں آج بھی لاکھوں فلسطینی اپنی نسلوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے آبائی گھروں کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ان کی یہودی ریاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے فوج تو نکال لی، مگر اس علاقے کی فضا، سرحدیں، پانی،
खुराक, बिजली और ईंधन सब कुछ आज भी मुकम्मल उसके कंट्रोल में है। गजा के लोग आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बंद और मजलूम इलाकों में शुमार होते हैं। वहां इस्राएली हमलों में बार बार सैकड़ों आम शहरी मारे जाते हैं और इस्राएल का कहना होता है कि वो हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हकीकत में उन हमलों से पूरा इलाका तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इस्राएल ने यहूदी बस्तियां बना ली हैं, जहां आज तकरीबन 6 लाख से ज्यादा यहूदी रिहाइश पजीर हैं। ये बस्तियां अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गैर कानूनी हैं, मगर इस्राएल इन्हें अपनी सरजमीन समझता है और आज भी ये तनाज़ा वहीं खड़ा है। एक जमीन, दो कौमें और दोनों का दावा कि ये जमीन हमारी है। ये कहानी सदियों पर फैली है और शायद आने वाली नस्लें भी इसी सवाल का जवाब तलाश करती रहेंगी कि कब एक ऐसा दिन तलू होगा जब फलस्तीन और इस्राएल के दरमियान अमन वाकई मुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।